وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الباری کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ الحشر آیت 24 میں ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ جو الخالق ہے، الباری، المصور ہے، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ الباری کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کو، ہر جنس کو دوسری سے فرق سے پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی ہے جو اس کے لائق تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کس موسم میں، کس علاقے میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ساری پلاننگ اسی کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ الباری ہے۔ باری کا مطلب برات والا، یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ وہ بیماروں کو بیماری اور آزمائش سے نجات دینے والا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے غم، دکھ اور تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کے مختلف دلائل موجود ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کی جتنی بھی تخلیق ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکل آتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی، جن سے وہ محبت کرتا ہے، برات کرنے والا ہے، اور جن کے اوپر ضد یا حسد کی وجہ سے الزام لگا دیے جاتے ہیں، ان کی بھی برات کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریض کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ پر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے، وہ آپ کو بری کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے، اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنائی، تو اس چیز نے اس مقصد کو پورا کیا۔ یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا، وہ اپنا کام پوری طرح ادا کر رہی ہے۔ مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ فاطر آیت 12 میں ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، یعنی ایک حصے کو اس نے میٹھا بنایا جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، جس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے، کڑوا، اور اس کی بھی ضرورت تھی، اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا وہ بھی پورا پورا اپنا کام کر رہا ہے کہ اس میں ایسی مخلوق رہ سکے جو میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ ستارے روشنی کا کام بھی دیتے ہیں، لیکن وہ علامات بھی ہیں۔ سورہ النحل آیت 15 اور 16 میں ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامات بنائیں، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح اس کو بیج اگانے کے لائق بنایا۔
سورہ یاسین آیت 33 میں ہے وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا اور وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 36 میں ہے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ جوڑے صرف انسانوں یا حیوانوں میں سے نہیں، سمندروں میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ہیں اور پودوں میں بھی ہیں اور باقی مخلوقات میں بھی ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ چیز مقصد پورا کر رہی ہے اور پھر جوڑوں کی شکل میں بنایا تاکہ وہ بہتر کام کر سکے۔ اسی طرح بعض جانوروں کو انسانوں کی غذا کا ذریعہ بنایا۔ سورہ النحل آیت 66 میں ہے اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ جانوروں کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں سورہ النحل کی آیت 69 میں آتا ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہے اللہ الباری جس نے مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کیا، مخصوص شکل دی، مخصوص سائز دیا، کچھ کو اڑنے والا بنایا، کچھ کو تیرنے والا بنایا، کچھ کو رینگنے والا بنایا، کچھ کو دوڑنے والا بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی تقسیم ہے۔ سورۃ الغاشیہ آیت 17 سے 20 میں آتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان دعاؤں کو مانگ کر ہر طرح کی شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رب کا سہارا لیتا ہے اور اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ ایک خاص طریقے پر پیدا کیا، تو اس طرح ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں، اللہ کے حق کو سب کے حقوق پر زیادہ ترجیح دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کریں، اور جب اس کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں تو یا بھائی پکار اٹھیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں، اسے دوسری چیزوں میں استعمال نہ کریں، اس سے شر اور فساد پھیلتا ہے۔ ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ لوگ میرے گھر میں ایک مرغی کو نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے، نشانہ بازی کر رہے تھے مرغی پہ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھ کے نشانے بازی کی جائے، یعنی مرغی اس لیے نہیں بنی کہ اس پر ہم نشانہ بازی سیکھیں۔ اسی طرح جانوروں کی کرسی بنا کر ان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہو اور صحیح حالت میں ان کو چھوڑ دیا کرو، یعنی ان کو پریشان نہ کرو۔ پھر اسی طرح پودوں کے اندر یا پانی کے اندر ایسے کام نہ کریں کہ جس سے زمین پر شر اور فساد پھیلے، مثلا سمندروں کے اندر ایسے تجربات کرنا کہ جس سے وہاں کی مخلوق کو تکلیف پہنچے اور سمندری زندگی خطرے میں پڑ جائے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے منصوبے کے اندر دست اندازی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کریں، لیکن انسان نے بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق کو خود اللہ کے برابر قرار دے دیا
اور انسان اللہ کو پوجنے کے بجائے شجر اور حجر کو پوجنے لگے، درختوں اور پتھروں کو پوجنے لگے، تو الباری پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کے شرک سے پرہیز کریں بلکہ اس شرک سے بیزاری کا اعلان بھی کریں، اس سے برات کا اظہار بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی انسان اللہ کے بارے میں اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم اسی طرح مانیں، گویا ہماری آنکھوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ مثلاً تقدیر ہے، تقدیر پر بھی ہمیں ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ برات کرنے والا ہے اور انسان کا دفاع کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی ایسے غلط کاموں سے برات کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بیزار ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ تھی، اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی برات ظاہر کی کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کی عزت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ الباری کے حق کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے برات کا اعلان کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، مثلاً شرک۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے والا بنائے، اور جن چیزوں کو اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہی ہم استعمال اس کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔